ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دور تھا جب میں بار بار ایک ہی بات کہتا تھا لوگوں کو کہ میرے پیارے بھائیوں، سنو ذرا غور سے، اس ملک کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جتنا بیرونی قرضہ لے رکھا ہے، جتنا مجموعی قرضہ لے رکھا ہے، اس کے برابر فورن انویسٹمنٹ لے کر آ جائیں، جو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے یہ 20 سال پہلے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ پاکستان میں 15 سال پہلے بھی یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جتنا بیرونی قرضہ یا جتنا مجموعی قرضہ ہے اس کے برابر میں سرمایہ کاری لے کر آ جاؤ، بیرونی سرمایہ کاری، فورن انویسٹمنٹ، اور ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی چوائس آپشن نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ میں شعبہ علم و تدریس سے تعلق رکھتا ہوں، اقتصادیات کے شعبے کا ایک طالب علم ہوں۔ یہ ہونے کے ناطے میرے ذہن میں صرف یہی آیا معاشیات، اقتصادیات، فائنینس کی کتابیں پڑھنے کے بعد کہ جناب والا پاکستان کی معیشت کا صرف یہی حل ہے، اور کوئی حل ہے ہی نہیں، یعنی اور کوئی حل ہے ہی نہیں۔ ایکسپورٹس بوسٹ کرنا سرپلس کے بغیر بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر فورن انویسٹمنٹ کا ایک سٹیڈی فلو کریٹ کر دیا جائے، ایک ٹارگٹ بنا دیا جائے، تو یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میری بات پہ کسی نے کان نہیں دھرے، یہ ماضی کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے سال میں بیٹھا رہا پروگراموں کے اندر، آپ کو پتہ ہے جیسے کبھی کبھار آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سولوشن تو بتائیں، تو پھر میں سولوشن بتاتا ہوں آپ کو، وہ سولوشن آپ سنتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب، جنہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے اس سجیشن پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا، SIFC کا قیام کیا۔ یاد رکھیں کہ ان کا کام فرام دا اسٹریٹجک پرسپیکٹو ایک ڈائریکشن دینا ہے، فریم ورک بنانا، یہ ہم لوگوں کا کام ہے، ہماری قوم کا کام ہے، ہمارے انٹلیکچوئلز کا کام ہے، ہمارے اکونومسٹ کا کام ہے۔ انہوں نے ہمیں سمت بتا دی، ہماری مرضی کی ڈائریکشن انہوں نے دے دی۔ ڈائریکشن کے بعد اب یہ ذمہ داری ہمارے تاجر صنعت کاروں پر ہے کہ وہ کس طرح سے اس فلو آف انویسٹمنٹ کو چینلائز کریں گے۔ دیکھیے، اپنی ذمہ داری سے ماورا ہونے کے لیے ہمارے تاجر صنعت کار، ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے اکونومسٹ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز سنگل ہینڈڈلی ہو جائے۔ سنگل ہینڈڈلی نہیں ہو سکتی، یہ کلیکٹیو ہوگی، ذمہ داری سب کو لینی پڑے گی، کام سب کو کرنا پڑے گا، جسٹیفائی انویسٹمنٹ کو سب کو کرنا پڑے گا، سب کو محنت اور کاوش کرنی پڑے گی۔ یہ بات اگر آپ سنگل ہینڈڈلی ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی بھی کرے تو وہ نہیں کر سکے گا۔ ایکسپیکٹیشنز ہیں، بہت سارے ممالک ہیں دنیا کے، انکلوڈنگ کویت، جس کے بارے میں آپ دیکھیں کوئی پاکستانی ٹی وی اینکر نہیں تھا کہ جس نے اس کے بارے میں بات کی کہ کویت کتنا امپورٹنٹ کنٹری ہے، کویت ریجن کا کتنا امپورٹنٹ کنٹری ہے، کویت کے سوورن فنڈز کے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ پاکستان میں انویسٹ کر سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کویت بھی انویسٹ کرتا ہے، بحرین بھی انویسٹ کرتا ہے، سعودی عرب بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے، متحدہ عرب امارات کے لوگ بھی انویسٹ کرتے ہیں، عمان بھی انویسٹ کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مشرق وسطیٰ سے ہٹ کر برونائی، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ برونائی کے سلطان سے بھی ہمیں رابطہ کرنا چاہیے۔ برونائی کے پاس بہت زیادہ ویلتھ ہے، وہ ویلتھ بھی پاکستان میں انویسٹ کی جا سکتی۔ اب یہ پھر تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گا کہ ایک اینکر ایسا تھا جس نے ٹی وی پر برونائی کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اگر ہم برونائی کے سلطان سے رابطہ کریں تو ممکن ہے کچھ انویسٹمنٹ وہاں سے بھی آ سکتی۔ ابھی توقعات کویت سے ہیں۔ کویت اگر ٹو دی ٹیون آف فیو بلین ڈالرز پاکستان میں انویسٹ کر دیتا ہے، معاملات بہتر ہونے کی ہم توقع کر سکتے ہیں۔ حالات، واقعات، معاملات، دیکھیے ان سارے حالات، واقعات، معاملات میں سی پیک کا کہیں نام نہیں اور نہ ہوگا۔ احتیاطاً سی پیک کا ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ جان بچاؤ مہم کے تحت ذہن پر سے تھوڑا سا بوجھ ہٹ جائے۔
ارے بھائی سی پیک والے بھی جو ہیں وہ بھی ہیں اپنی جگہ، اچھا جی ہیں. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں کہ سی پیک کا معاملہ ماجرا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اب ایک ایسا چیپٹر ہے جو کہ یاد ماضی میں تبدیل ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ وہاں سے آنے والا پیسہ نہ تو مؤثر تھا، نہ لیکوڈ تھا، نہ ہمارے کام آیا، بلکہ مستقل ہمیں اور تجارتی خسارے کی طرف دھکیلتا رہا، جس کی وجہ سے ملک اس نہج پہ پہنچ گئی. اب ہمیں جوائن کریں گے جناب شکیل رامے صاحب، جن سے پوچھیں گے یہ مشکل سوال اب ہم کہ حالات واقعات کس جانب جائیں. شکیل رامے صاحب، میں تو اقتصادیات و معاشیات کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. تعلق میرا علم و تدریس سے ہے، کچھ کتابیں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. میں کافی عرصے سے جو کچھ پڑھ رہا تھا، پاکستان کے حالات و معاملات پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں کسی ملک کے ساتھ پیش نہیں آئے. بہت سارے ممالک ایسے رہے جہاں بیرونی قرضہ جات کا بوجھ جو ہے جس نے ان کو جو ہے کسی طرح اپنے گرفت میں لپیٹ لیا. دوسری جنگ عظیم کے بعد نہ جانے کتنے ممالک تھے جن کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کا حل سرمایہ کاری تھا. بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہو گئیں، اس تک کہ تباہ و برباد جرمنی بھی مارشل پلان کے تحت دوبارہ سے بنا لیا گیا، پورے یورپ کو تعمیر کر دیا گیا اور وہ آج اکنامک پاور ہاؤس بن گیا. وہ ملک جو جنگ میں تباہ ہو گیا تھا آج یورپ کی سب سے بڑی اکانومی بن چکا. اور یہ زیادہ وقت نہیں گزرا، مائنڈ یو 1945، اس کے معنی ہم 1947 میں آزاد ہوئے ہیں، وہ 1945 میں برباد ہوئے تھے. تو اگر اتنی جلدی وہ بربادی سے کامیابی کی طرف آ گئے، اور مائنڈ یو they became the economic powerhouse in merely 40 years. After 40 years they were the biggest, and after that East Germany جو کہ لائبلٹی تھا اس کو ملا کر بھی ان کو فائدہ ہوا اور ترقی ہوتی چلی گئی. ہمارے بہانے نہیں ختم ہوتے. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے عرصے کے بعد ہی اب خیال کیوں آیا. پہلے ہم نے اتنے اچھے سرمایہ کاری کے مواقع کھو دیے جب ہم کمپیٹیٹیو بھی تھے. جب ہم ان کمپیٹیٹیو ہوئے تو ہمیں سی پیک کا تحفہ بھی ملا، لیکن ہم اس کو صحیح سے اپنا نہیں سکے، وہ بھی ہمارے اوپر ایک بوجھ بن گیا. تو میں چاہوں گا تفصیلاً اس موضوع پر بات کریں. شکریہ علی ناظر صاحب، آپ نے بہت سارے سوالوں کو اکٹھا کر دیا ہے. لیکن میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان ہیز ماسٹر دا آرٹ ٹو اسپائل دا اپرچونٹی، کہ ہم اس آرٹ میں کیا تولے یکتا ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، کہ اپرچونٹیز آتی ہیں ہم ان کو خراب کرتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی اپرچونٹیز دیتا ہے. اب دیکھیں کہ آپ نے بات کی ہے تو یہ بڑی لمبی بات ہے، کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو پلاننگ پروسیس ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ ایکسکلوسیو ان نیچر ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کو ساتھ جوڑ کے نہیں چلتے، ہم لوگوں کو نکال کے بناتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں جو ڈونر ڈریون ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہمیں پلان بنا دو، وہ وہی پلان بناتا ہے جو اس کا ڈونر اس کو پیسے دیتا ہے. یعنی کہ آپ کے ملک کا فوکس کہیں رہ جاتا ہے اور ڈونر کا جو فوکس ہوتا ہے وہ آپ کے پرپیچویٹ کر جاتا ہے. جس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں، اب ہر بندہ بات کر رہا ہے ملک کے ایسٹس کو بیچ دو، پرائیویٹائزیشن، کیونکہ ڈونر یہ چاہتا ہے. مگر علی صاحب میں آپ کے بڑی مزے کی سے بات شیئر کرتا ہوں. دنیا پتہ ہے دنیا کی سب سے پہلی پرائیویٹائزیشن کس نے کی تھی؟ موسولینی نے، جو کہ ایک سوشلسٹ ہے، جو کمیونسٹ کہتے تھے، سارا کچھ کہتے تھے. اس نے اپنے کرونیز کو بینیفٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا. اس کے بعد یہ ہٹلر کے دور میں آئی، اس نے بھی اپنے دوستوں کو چیزیں دی. اور جو لبرل ورلڈ اکنامک آرڈر والوں نے دیکھا یہ تو بڑا اچھا بزنس ہے، جو کہ نا ملٹی انڈسٹری کمپلیکس ہے، ان کا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بنے بنائے ایسٹس خریدو اور اس پہ منافع کماؤ. تو وہ انہوں نے پھر اس کو اڈاپٹ کر لیا. اب دیکھیں فنڈامنٹلی دو اکنامک سسٹم تھے، ایک تھا کمیونزم سوشلسٹ، ایک تھا یہ کیپٹلزم، اور ان کے اپوزٹ انہوں نے پیش کیا، انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. ہمارے یہاں کوئی یہ بات نہیں کرتا. ہمارے یہاں بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن، دیکھیں ہمارے یہاں بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے، پہلے نیشنلائزیشن بھی سوشلسٹ نے کی، پھر پرائیویٹائزیشن کمیشن بھی سوشلسٹ پارٹی نے جو ہے دیا. تو یہ بات کر رہا ہوں نا آپ کو، پلاننگ ہی نہیں ہے. ہاں، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں ہے، شارٹ ٹرم ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن کریں گے تو ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، یہ یا وہ ہو جائے گا. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ارجنٹینا کی مثال پڑھ لیں. جب 1990s میں ہمارے جیسے ان کے حالات تھے تو انہوں نے ان کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک صاحب نے کہا کہ آپ اپنے ایسٹ بیچیں. انہوں نے جب ایسٹ بیچے تو ایٹ دی اینڈ
ان کے پاس جتنے پیسے کمائے تھے نا ایسٹ بیچ کے، اس سے ایک ذرا کا قرض چڑھ گیا. کیوں یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں پہلے 2-3 سال میں تو لگا جی بہت پیسہ آ رہا ہے، ڈالر آ رہا ہے، مزے ہو گئے جی کیا بات ہے، آپ ایسٹ بیچ رہے تھے. اور اس کے بعد جب وہ فیز نکل گیا تو آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، فارن ریزرو کا ہو گیا. آن ٹاپ آف دیٹ جو لوگ آپ نکالتے ہیں پرائیویٹائزیشن کر کے جاب سے نکالتے ہیں، ان کو آپ نے گولڈن ہینڈ شیک دینا ہے، جب کو جو دوسری لائبلٹی ختم کرنی ہے سارے پیسے تو وہیں خرچ ہو جاتے ہیں. تیسری جو بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں، جو فیملی بے روزگار ہوئی ہیں، کیا آپ ان کے لیے ایک اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کے آئیں گے؟ کیا ان کے لیے آپ پھر اتنے یعنی کہ بلینز آف ڈالر کی سبسڈی دیں گے؟ یعنی کہ پلاننگ کرنے کا ہمارے رجحان نہیں ہے، دور سوچنے کا طریقہ نہیں ہے، بس شارٹ ٹرم ہے، بیچ سب کو نہیں بیچنے کا. میں آپ کو بتانا ایک پھپھو پی آئی اے انٹرنیشنل ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو بیچنے بولا، دوسرا پاکستان اسٹیل کو بیچنے بولا. اس میں بھی پھر ہم مکر گئے. ہم نے کہا الیکشن ہونے والے ہیں، کیا پتا بعد میں ان لوگوں کے ووٹ ہمیں نہ پڑے، تو ہم نے آئیں بائیں شائیں کر دیے، بھی کلیئر نہیں کیا کچھ بھی کہ کیا کرنا ہے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں تو پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہوں. آپ مجھے ایک بات سمجھا دیں علی ناصر صاحب، دنیا کا کون سا بزنس مین ہے کہ جو ایسی چیز میں انویسٹ کرے گا جو لاس میں جا رہی ہے اور لاس میں ہی جائے گی اس کو خرید لے؟ اس کا مطلب ہے آپ کا پرابلم کہیں اور ہے. آپ کا پرابلم ان انسٹیٹیوشنز کی، آپ کی انٹرپرائزز کی گورننس کا ہے، وہ آپ ٹیکل نہیں کرتے. آپ کرتے ہیں اس کو بیچ دو. ایک چیز. دوسری ہمارے ایک تو پلاننگ کا فقدان ہے، لانگ ٹرم نہیں ہے، انکلوسیو نہیں ہے، یعنی کہ جس کا جو دل کرتا کرتے ہم انڈیجنس وزڈم کو تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. جب تک کسی بندے پہ یا اکانومسٹ پہ یا ایکسپرٹ پہ باہر کا ٹھپا نہ لگ جائے، ہم اس کو یعنی کہ ایکسپرٹ کیا، ہم اس کو بندہ ہی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں اس کی بات کا کیا وزن، چھوڑو اس کو. نمبر 2، ہمارا جو گورننس سسٹم ہے، ہمارے جو گورننس سسٹم ہے جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، بیوروکریٹک سسٹم ہے، یہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا میرٹ سسٹم ہی ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں آپ کو جو فرانس کی منسٹری ہے اس میں آپ کو CSS کر کے آئے ہوئے وہ لوگ ملتے ہیں جو میڈیکل کی بیک گراؤنڈ ہے، یا جن کی یعنی کہ سوشیالوجی پڑھی ہوتی ہے یا کچھ اور پڑھا ہوتا ہے. آپ کو یہ میرٹ ری ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ جو منسٹری ہے اسی منسٹری سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ CSS کریں، اس منسٹری میں کنزیوم ہو. مطلب ہیلتھ منسٹری ہے، اس میں ڈاکٹرز کو یا پیرا جو اس کے ساتھ افیلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو کہیں جی آپ کے لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے ایگزام دیں، کوالیفائی کر کے دکھائیں. نہیں دیکھیں بحث کو پھر بنیادی سطح پر لے جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے عام لوگ پھر سمجھ نہیں پائیں گے. آپ تو ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہماری قوم کا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت کہ ایجوکیشن لیول تھوڑا سا پرابلم ہے. تو میں آپ سے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سر جو میں نے پڑھی بنیادی معاشیات کی کتاب، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 سوالات جو معیشت کے بنیادی ہیں، کہاں کب اور کیوں کتنا پیداوار کرنی ہے، یہ ریاست نہیں بتائے گی، یہ منڈی بتائے گی. اگر منڈی بتائے گی تو وہ فری مارکیٹ، اگر ریاست بتائے گی تو وہ کمانڈ اکانومی. تو ہم تو کمانڈ اکانومی کو اور سوشلسٹ اور کمیونزم کو چھوڑ چکے ہیں. ہم تو آزاد جدید ریاست ہیں اور آزاد جدید معیشت کو ہم نے اپنا رکھا ہے. تو یہ پرائیویٹائزیشن کا محور یہ ہے کہ کیا کب کیوں کتنا، یہ سارے سوال جو ہیں بہتر ہے کہ منڈی اس کا جواب دے، جس کے معنی یہ ہیں کہ in other words the market should determine all of this, the state should not have the role and should not be doing business. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ بنیادی مسئلہ. میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیں اور اس کے اندر اپنی رائے بھی شامل کریں. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد مارکیٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مادر پدر آزاد مارکیٹ. وہ مارکیٹ آزاد صحیح فنکشن کرتی ہے جس میں اسٹیٹ کا بڑا اسٹرانگ ہینڈ ہوتا ہے. یہ انویزیبل نہیں، ویزیبل اسٹرانگ ہینڈ ہوتا ہے. اب جب تک نہیں ہوگا یہ، تو جو آپ آزاد سسٹم کہتے ہیں یا اس کو آزاد مارکیٹ کہتے ہیں، ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ وہ وار لارڈ اکانومی بن چکی ہے. دیکھیں نا جب آپ اس کو یعنی کیپٹلزم کی مثال لے رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آزاد، اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ اس میں ونرز بھی ہوں گے، لوزرز بھی ہوں گے. جو ونر ہیں وہ ٹیکس دیں گے اور لوزر پہ وہ انویسٹ ہوگا تاکہ سوسائٹی میں جو کہہ رہے ہیں انیکوالٹی نہ بڑھے. اب کیا ہو رہا ہے، جو لوزر ہیں وہ مزید لوز کرتے ہیں ٹیکس دے کے، جو ونر ہے وہ آپ کا ٹیکس نہیں دینا چاہتا، انڈسٹریسٹ ہو گیا، بڑے بڑے گروپ ہو گئے. دوسری چیز جو کہ چیمپئن ہے آزاد مارکیٹ کے، جب ان کے بڑے گروپس کو مسئلہ ہوتا ہے وہ $1 ٹریلین کی آ کے سبسڈی دے دیتے ہیں. اب فائنینشیل کرائسس 2008 کی بات کر لیں، اب کووڈ-19 کی بات کر لیں، US کی گورنمنٹ نے $1 ٹریلین کے ان کو یعنی کہ جو بڑے بڑے بینک تھے ان کو پیسہ دیا. تو بھی پھر آزاد مارکیٹ جو ہونے تو جو ہو رہا ہے، آپ کیوں بڑوں کو کر رہے ہیں سیو؟ آپ چھوٹوں پہ آپ دھیان نہیں دے رہے.
اب دیکھیں یہ بیسکلی یہ فلاسفی ہی اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاسفی ہے کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جی بالکل سارا کچھ ایجاد چھوڑ دو. ایسا نہیں ہوتا. اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس نے بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے. اب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس نے ہیلتھ پرووائڈ کرنی ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس نے ٹرانسپورٹیشن سسٹم پرووائڈ کرنا ہے, پارٹس پرووائڈ کرنے ہیں, اسپورٹس پرووائڈ کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی تو ذمہ داری نہیں ہے, اس کے لیے تو بزنس ہے. اگر آپ پیسہ دیں گے تو اس کی سروس لیں گے, نہیں پیسہ دیں گے تو آپ کو کہیں باہر نکل. اگر ہم یہ بیسک ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ کو چاہیے پیسہ, جو کہ ٹیکس کلیکشن سے پورا نہیں ہو سکتا. اب اس کے لیے ہمیں نان ٹیکس ریونیو جنریٹ کرنے پڑتے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ جب کووڈ-19 آیا, امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے اور اس پر پیسے نہیں تھے تو اس کو ڈالر پرنٹ کرنے پڑے. وہ پرنٹ کر سکتا ہے کہ وہ ڈالر اس کی انٹرنیشنل کرنسی ہے. چائنا کہ جو اس کو پرنٹ نہیں کرنا پڑا کیونکہ اس کی گورنمنٹ کے پاس پیسہ تھا. انہوں نے ایک بیلنس ٹرائی کیا تھا کہ ہمارا پرائیویٹ اور اسٹیٹ کا جو بزنس ہے ان میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا بزنس اسٹیٹ لینے لگ پڑے تو پرائیویٹ بندہ کیا کرے گا, اور یہ بھی نہیں کہ سارا پرائیویٹ دے دو تو اسٹیٹ کے پاس کیا جواز ہے لوگوں لیکن کو ویسٹ کرنے کا. دیکھیں یہاں پر معذرت تھوڑی سی آرگومنٹ, ویسٹ کی آرگومنٹ یہ کہ چائنا ایک بہت بڑے اسکیل کے اوپر گلوبل اکانومی میں ڈسٹورشن پیدا کرتا ہے, یعنی عالمگیریت کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے, یعنی گلوبلائزیشن کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, اس ڈسٹورشن کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز اکر کر رہے ہیں گلوبل اکانومی میں. تو دے آر ناٹ ان کمپلیٹ مطلب acceptance of what China is doing. They are accepting it because China has become a production powerhouse, اور اس ٹائم پر نہ ان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے, نہ شور شرابہ کیا جا سکتا ہے, نہ چائنا کو تنگ کیا جا سکتا ہے, نہ چائنا کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن کئی قدر وہ یہ نہیں کہتے کہ چائنا میں رائج نظام جو ہے ایکیڈیمکلی کریکٹ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایکیڈیمکلی کریکٹ ہے, ایون ایکسپرٹ سے کہ وہ صحیح نہیں ہے. نہیں دیکھیں وہ بات یہ علی ناصر صاحب, یہاں دو آئیڈیالوجیز کی بات ہو رہی ہے. ایک ہے لبرل اکنامک آئیڈیالوجی, ایک ہے چائنا کا جو کہ سوشلزم میں چائنیز کریکٹرسٹکس. تو دو آئیڈیالوجی کی بات ہے. اب دیکھو دونوں آئیڈیالوجیکلی اپوننٹ ہیں. اب وہ تو کہیں گے یہ آئیڈیالوجی ٹھیک نہیں ہے. اب اس طرح دو مختلف مذاہب کے لوگوں کو آپ بات شروع کروا دیں, اب ایک مذہب والا کہے گا میں ٹھیک ہوں, دوسرے والا کہے گا میں ٹھیک ہوں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دونوں سسٹم میں رہتے ہوئے کہ بنیادی جو تصور ہے کسی بھی ریاست کا وہ ہے لوگ, کہ لوگوں کے حقوق پہ کیا بات ہے, لوگوں کی زندگی میں کیا خوشحالی آ رہی ہے, بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اگر تو بہتری آ رہی ہے تو ہم کہیں گے سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے, اگر بہتری نہیں آ رہی ہم کہیں گے سسٹم جو کہ نہیں ڈیلیور کر رہا. اب ان پیرامیٹرز پہ ہم نے دیکھنا ہے. ان پیرامیٹر پہ دیکھیں تو چائنا نے 40 سال میں یعنی کہ 800 ملین لوگوں کو پاورٹی سے نکالا. ابھی وہ دنیا کا آپ پروڈکشن فیکٹری, وہ پروڈکشن ہاؤس سے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ انوویشن ہاؤس بنتا جا رہا ہے. آپ ان کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پیٹنٹ کو دیکھیں, آپ ان کے اسپیس میں دیکھیں, آپ اس کو جو کہ یعنی کہ ابھی نینو ٹیکنالوجی آ رہی ہے یا چپس کی جو انڈسٹری ہے اس کے پیچھے دیکھیں تو سب کا سب وہ ایک پاور ہاؤس بنتا جا رہا ہے. اوہو, آپ نے تو میرے سوال کا جواب دے دیا. لیکن اس سوال کا جواب جب آپ نے دیا تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں آپ کے سامنے ایشو رکھوں. آپ کی ساری گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا میں مختلف رائج نظام ہیں. مختلف رائج نظام کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کون کون سے نظام کامیاب ہیں, جو کامیاب نہیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, جیسے ارجنٹینا ہے, پاکستان ہے اور دیگر اور نظام ہوں گے ممالک کے. پرابلم پیپل پرابلم ہے سر, کیونکہ جو بات آپ نے کی اس حساب سے چین اپنے تئیں کامیاب ہے. دوسری طرف دیکھیں تو جاپان کا نظام فرق ہے, وہ اپنے تئیں کامیاب ہے. یورپ یا امریکہ کا نظام دیکھیں تو وہ اپنے تئیں کامیاب ہے خامیوں کے باوجود. پرابلم پیپل پرابلم ہے سر. There is something wrong with the people. میرا جہاں تک خیال ہے, جو آپ کی بات سے اخذ کیا میں نے. نہیں بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے. فنڈامنٹل کسی بھی جو نظام کی روح ہوتی ہے وہ لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں, اب گورننس کے 3 نظام ہیں دنیا میں بیسیکلی جو ہم بات کرتے ہیں میجر. ایک جس کو ہم ویسٹرن نظام کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہیومن رائٹس, بیسک کہتے ہیں ہیومن رائٹس. چائنیز وہ کیا کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہیومن رائٹس بٹ سوسائٹیل پوائنٹ آف ویو سے, کہ لوگوں کی زندگی میں بہترین سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اسلام کی بات کر لیں تو حقوق العباد, یعنی کہ سب سسٹم میں جو بنیادی چیز ہے وہ لوگ ہیں. اگر تو وہ سسٹم آپ کا جو لوگوں کو ڈیلیور کر رہا ہے تو سسٹم کامیاب ہے, اگر نہیں ڈیلیور کر رہا تو نہیں کامیاب ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پرابلم ہوتا ہے. ہمارے جیسی ایگریکلچر سوسائٹیز ہیں,
جس میں بیسیکلی ہم ابھی بھی ایگریکلچر میں نہیں بنی. ہماری ایوولوشن کے پوائنٹس ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا, ابھی ہماری اکانومی چلی نہیں ہے, ہم نے لبرل اکنامک آرڈر, لبرل ڈیموکریسی سب پہ چلے گئے. اس کی بنیادی ضروریات ہم نے پوری نہیں کی جو سسٹم کو چاہیے ہوتی ہیں. پہلی چیز ہے آپ کی پروڈکشن سسٹم جو ماڈرنائز ہونا چاہیے, ایجوکیشن آپ کی ہائی کوالٹی ہونی چاہیے. آپ کے ملک میں اس وقت صرف کیا کہتے ہیں, کچھ ایسٹیمیٹس کہتے ہیں 58% پاپولیشن لٹریسی ریٹ ہے, کچھ کہتے ہیں 62%. چلیے 62% مان لیتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ ہے پاکستان میں. اس کا مطلب ہے 38% تو انلٹریٹ ہے نا. دیٹس مین 80 to 90 ملین پیپل تو آپ کے لوگ بالکل انلٹریٹ ہیں, بالکل تعلیم سے نابالغ ہیں. اور جو لٹریسی ریٹ ہے اس میں بھی وہ لوگ شامل ہیں جو اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں. یہ نہیں ان کے پاس کوئی ہائی لیول کی ڈگری ہے. اگر ہم اس کی بائیفرکیشن کریں تو شاید میٹرک سے بلو زیادہ ہوں, اوپر. اچھا شکیل رامے صاحب, پچھلی دفعہ آپ نے, میں نے بڑے مزیدار بات شروع کی تھی, لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا, کہنے لگے بھئی پروگرام کا آپ کا وقت ختم ہو گیا, آپ نے پوری بات نہیں کی. بات یہ تھی وقت کی قلت تھی. لیکن اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. جہاں ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی, وہاں پہ مزیدار چیز یہ ہے کہ دنیا امیگریشن کو ویلکم کر رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا تو میں نے معاشیات کی کتاب نکالی تو بیچ میں ایک چیپٹر تھا امیگریشن, تو میں نے اسے پڑھا. میں نے کہا شکیل رامے صاحب سے پوچھوں گا اس کی تفصیل. اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ یورپ میں, امریکہ میں یا دیگر اور ترقیاتی ممالک کے اندر ایک انجینئر تیار کریں تو پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر لگ جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر تیار کیا جائے تو اتنے لاکھ ڈالر, جبکہ وہ اپنے پیسوں سے پڑھ رہا ہو, تب بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس میں انویسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اسی طرح مختلف شعبہ حاجات ہوتے ہیں جو کہ شاید اتنے ساٹ آفٹر پروفیشنز نہیں ہیں ویسٹ کے اندر, کیونکہ ان میں پڑھنا لکھنا زیادہ پڑتا ہے. تو وہاں کے لوگ سوشل ویلفیئر پریفر کرتے ہیں, سوشل ویلفیئر پیمنٹس کو پریفر کرتے ہیں, وہ ان پروفیشن میں نہیں جاتے. لیکن ایشیا کے لوگ, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہاں لوگ اس میں بڑے پروفیشن میں ایکسیل کرتے ہیں. تو میں نے ذہن میں یہ سوچا, انہوں نے کہا ایکچولی یہ ملک کا سرمایہ, کیونکہ لفظ سرمایہ لکھا ہوا نا, انہوں نے کہا ایکچولی ملک کا سرمایہ جو ہے وہ اس کی ہیومن کیپٹل ہے, اس کے ہیومن بینگز ہیں, ان کے ٹیلنٹس ہیں. ان کے لیے مختلف الفاظ انہوں نے استعمال کیے, پیپل آف اے کنٹری. سر آپ کو پتہ ہے ابھی امیگریشن اتنی فاسٹ ہو رہی ہے, پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ خالی ہو رہے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا, میرے اپنے دوستوں پی ایچ ڈیز جا رہے ہیں, کیا پتا کل شکیل رامے صاحب بھی کہیں کینیڈا یا امریکہ میں بیٹھے ہوں. تو سر یہ جو جا رہا ہے یہ سرمایہ ہے اس ملک کا, یہ سارا کیپٹل ہے اس ملک کا. دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کی اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ہیومن کیپٹل پیدا کرنا پڑتا ہے. ود آؤٹ ہیومن کیپٹل آپ موو نہیں کر سکتے. آپ اسلام کو دیکھنے جب شروع ہوا تھا صحابہ صفا, تو وہ ہیومن کیپٹل پیدا ہو رہا تھا تعلیم کے ذریعے. اور ہمارا نظام تعلیم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے ورلڈ بینک کی, اس کے مطابق جو پاکستان کا ہیومن کیپٹل ہے, اس کی جو آن ایوریج کی بات کر رہا ہوں, انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, 0.41% ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے وہ 41% پروڈکٹیو ہے, یعنی کہ 59% وہ پروڈکٹیو نہیں ہے, یعنی کہ اس کی صلاحیتیں اتنی کم یوٹیلائز ہوتی ہیں. اور جو اچھا بن جاتا ہے ڈسپائٹ کی جتنی ساری مشکلات ہیں, یہ سسٹم میں مشکلات ہیں, لوگوں کو پڑھنے لکھنے میں مشکلات ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ میں مشکلات ہیں, وہ بندہ بن ہی جاتا ہے, اس کو یہاں پر آپ کنزیوم نہیں کرتے. اس کے لیے سسٹم ہارڈرز پیدا کرتا ہے. الیٹ جو ہے وہ اپنے یعنی کہ بچوں کی یعنی کہ پرواہ کرتی ہے, اس کو کیا پرواہ کسی کو. اب دیکھیں نا کہ مین گورننس انسٹیٹیوشن کیا ہے آپ کی, پولیٹیکل پارٹیز. مجھے بتائیں پولیٹیکل پارٹیز میں کتنے پڑھے لکھے لوگوں کی جگہ ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے گورننس سسٹم میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جہاں کہ ایکسیپشنل لوگ اپنے فیلڈ میں. سر پڑھے لکھے دا بیمانہ بھی اسی تبدیل کر دیتا نا, جیڑا بندہ گلاں انگریزی سے کر سکے او پڑھا لکھا. تو اس حساب سے کچھ پولیٹیشنز ہیں پڑھے لکھے, لیکن جو ایکچویلٹی آپ نے کی ہے کہ کیا پڑھے لکھے ہیں وہ نہیں پتا, پر یہ کہ انگریزی میں کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے ضرور ہیں. تو دیکھیں نا کہ یہ ہمارے تو سب سے بڑا علم یہی ہے کہ جو بندہ اچھی انگلش بول لیتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا قابل ہے. قابلیت کا معیار ہم نے انگلش کو بنا دیا ہے, حالانکہ انگلش ایک لینگویج ہے. آپ چائنا میں جائیں بھی آپ کو لوگ انگلش بولتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, بڑے بڑے پروفیسر یونیورسٹیز کے, بڑے بڑے پروفیسرز, مگر دنیا کی دوسری بڑی اکانومی بن گئی. جی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, بلکہ وہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ بولتے ہی نہیں انگریزی, مطلب دے آر ایکسپرٹس ان دیئر اون پروفیشن. جی انڈیجنس وزڈم جو ہوتی ہے وہ کی ہوتی ہے. ہمارے یہ رواج ہو گیا, جو ہمارا کل بندے ساری مشکلات کے باوجود سسٹم میں رہتے ہیں, گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ان کو ایٹ دی اینڈ بتایا جاتا ہے آپ کے اوپر ایک کنسلٹنٹ آیا ہے وہ پاکستان میں باہر پڑھ کے آیا ہے. جو آپ کا سسٹم میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے, 15-20 سال لگائے ہوتے ہیں, وہ ڈسکرج ہوتا ہے, باقیوں کہتے ہیں دفعہ کرو کام کیا کرنا ہے. اپنے اوپر تو کسی نے ورلڈ بینک کا, IMF کا کوئی کنسلٹنٹ آ کے لگ جانا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اسٹیٹ بینک کا گورنر جو آیا تھا,
وہ باہر پڑھتا رہا ساری باہر ہی رہا ہے, باہر ملکوں میں رہا, آگے پاکستان میں گورنر لگ گیا. اب آپ جو سسٹم میں بیٹھے لوگ کہیں گے میں بھی باہر جاؤں. اسٹیٹ بائی پالیسی جو ہوتی ہے لوگوں کو ڈسکریج جب کرتی ہے پھر لوگ ملک سے بھاگتے ہیں. یہ ایک دفعہ کی بات نہیں, آپ دیکھ لیں کسی حکومت کو اتار کے دیکھ لیں آپ. یہ بڑا اہم نقطہ ہے آپ نے بیان کیا, لیکن پھر تشنگی رہ جائے گی کیونکہ پروگرام کا وقت پھر ختم ہوگا, اور میری خواہش یہ تھی کہ مزید آپ سے گفتگو رہتی, لیکن ناظرین we wait for your messages on Facebook. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.